الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اس کائنات میں مادی چیزوں کی گارنٹی ہے، اگر ضمانت نہیں ہے. یہ جو اسپیکر ہے، یہ مائک، اس کی بھی گارنٹی دی ہے بنانے والے نے، اور یہ جو پیچھے مشین لگی ہے اس کی بھی، ہماری جیبوں میں جو موبائل پڑے ان کی بھی سال سال کی گارنٹی ہے. اگر گارنٹی نہیں ہے انسان کے پاس تو اس سانس والی مشین کی کوئی گارنٹی نہیں. کس وقت اور کس لمحے یہ مشین بند ہو جائے. اس لیے اللہ رب العزت نے بہت خوبصورت انداز میں، بڑے تنبیہ والے انداز میں، جیسے استاد شاگرد کو کہتا ہے امتحان سر پہ، اپنے امتحان کے لیے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے خاص اہل ایمان کو کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اہل ایمان اللہ سے ڈرو، اس کا تقوی اختیار کرو، پرہیزگاری اختیار کرو. ولتنظر نفس ما قدمت لغد، ایسا جملہ انسان اگر اس کی گہرائی میں جائے تو ہل جائے. ذرا دیکھو تو صحیح، تم نے اپنے کل کے لیے کیا تیاری کی ہے تمہارے پاس کچھ؟ اب اس آیت کے اس جز کو پڑھنے کے بعد اگلا یہ ذہن نشین رکھنا کہ وہاں دھوکہ نہیں دیا جا سکتا. ان اللہ خبیر بما تعملون، وہاں تم نقل نہیں کر سکتے. تین چیزیں دنیا میں چلتی ہیں، وہ تینوں وہاں نہیں چلیں گی. ولا خلہ ولا بیع ولا خلہ ولا شفاع، نہ وہاں خرید و فروخت چلے گی، نہ وہاں دوستی یاری چلے گی، نہ وہاں سفارش چلے گی. اور اسے دھوکہ نہیں دیا جا سکتا. تمہارے سارے سسٹم میں خلل آ سکتا ہے. اسپیکر میں خلل آ جاتا ہے، کمپیوٹر میں وائرس آ جاتا ہے، پورا ڈیٹا لوگوں نے محفوظ کیا ہوا ہوتا ہے، دوسرے اس میں گھس جاتے ہیں، اس میں وائرس آ گیا جی، ڈیٹا اڑ گیا. اللہ رب العزت نے جو ہم انسانوں کا ڈیٹا بنایا ہے اس سے کائنات کی کوئی چیز نہ مٹا سکتی ہے نہ اڑا سکتی ہے سوائے اس کی منشا ہے. اس نے ایک طریقہ بتایا اس ڈیٹا کو اڑانے کا کہ اگر تم نامہ اعمال کی سیاہی مٹانا چاہتے ہو، منہ سے کہہ دو استغفر اللہ، نہیں کہہ سکتے تو دل میں ندامت اختیار کر لو، آنکھ سے مکھی کے سر کے برابر آنسو کا قطرہ نکال دو. تمہاری زندگی کے اندر یہ آنسو کا قطرہ اتنا طاقتور ہے کہ ساری کائنات کی سائنس مل جائے ایسا کوئی کیمیکل ایجاد نہیں کر سکتی جو نامہ اعمال کو مٹا دے. لیکن یہ آنکھ کا آنسو کا قطرہ مرنے سے پہلے تم نے نکال دیا. اس میں اللہ نے اتنی طاقت رکھی ہے کہ نامہ اعمال کی ساری سیاہی مٹا دے. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اس کو سوچنے کے بعد اور یہ دیکھنے کے بعد کہ سانس والی مشین کی کوئی گارنٹی نہیں. کل میرے بھائی حضرت کاکا خیر صاحب فرما رہے تھے کہ یہاں آج جو پچھلے سال تھے اب نہیں، جو اب ہیں شاید اگلے سال نہ. اس کمرے میں میں کہہ رہا ہوں یہاں حضرت ہزاروی رحمہ اللہ رحمتم واسعہ جیسی مبارک شخصیتیں ٹھہرا کرتی تھی. یہاں میرے والد محترم یہ ہر سال عمرے پہ جاتے تھے، یہ کربو آتے تھے، وہ بھی نہیں. ہماری 27 سال پرانے دوست عاصم فردوس آنے کی تیاری میں تھے، عمرے پہ گئے، اللہ نے لے لیا. تو اس مشین کی کوئی گارنٹی نہیں. پھر سامنے یہ رکھیں وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. اللہ کی قسم ہم میں سے ہر فرد ذرا تھوڑی دیر اندر جھکا کے سوچے کل کے لیے کیا تیار ہے. جواب خود مل جائے گا. اور عدالت ایسی ہے کہ وہ انصاف بعد میں کرے گی، آپ کو پہلے دعوت دے گی انصاف کی. ایسی عدالت نہیں ہے دنیا میں.
اللہ کی عدالت ایسی ہے کہ وہ انصاف بعد میں کرے گی، وہ آپ کو پہلے کہے گی کہ تم خود اپنا نامہ اعمال دیکھو، اور وہ اتنا عجیب و غریب نامہ اعمال ہے کہ انسان پکار اٹھے گا ما لہذا الکتاب، یہ کیسی کتاب ہے، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ، نہ کوئی چھوٹا چھوڑا اس نے، نہ کوئی میرا بڑا عمل چھوڑا، الا احصاها، جو میں بھول گیا وہ بھی لکھا ہے، جو مجھے یاد ہے وہ بھی لکھا ہے، جو مجھے پتہ ہی نہیں کب کیا تھا وہ بھی لکھا ہے، سارا کچھ سامنے ہے۔ اور وہاں حساب کیسا ہوگا، فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، اتنی سی خیر کرنے والوں کو اللہ کہہ رہا گھبراؤ نہیں، تمہاری خیر کو کائنات میں کوئی ضائع نہیں کر سکتا، جو تم ذرہ برابر خیر لے کر آؤ گے نا اس کو پاؤ گے، میرے ہاں نا انصافی نہیں ہے۔ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، یہ دو آیتیں جہاں حوصلہ افزا ہیں وہاں انتہائی خطرناک ہے۔ جہاں اللہ کہہ رہا نا ومن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، یہ تو ان لوگوں کے لیے جنہوں نے زندگی میں تکلیفیں اٹھائیں، ماریں کھائیں، ظلم برداشت کیے، اپنی حق تلفی برداشت کی، لیکن اللہ کا رستہ نہیں چھوڑا، اللہ کو ناراض نہیں کیا، ان کے لیے تو کتنی حوصلہ افزا کی تعداد ہے۔ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، جنہوں نے کائنات پر ظلم کے پہاڑ توڑے، جنہوں نے خود اپنے نفس پر ظلم کیا، جنہوں نے اپنے حقیقی رشتہ داروں پر ظلم کیا، جن کے وجود سے شر ہی شر کب تکی رہی ساری عمر، وہ ذرا سوچیں کہ جو رب ذرہ برابر شر نہیں چھوڑے گا، وہ رب جو تمہارے وجود سے ساری عمر شر نکلی مخلوق اور خالق کے دین کے لیے، وہ کہاں جائیں گے؟ تھوڑی دیر کے لیے کہیں نہیں دیکھنا، اللہ کی قسم، اپنے من میں ڈوب کے پا جا سراغ زندگی، میرا نہیں بن تھا تو نہ بن، اپنا تو بن۔ اللہ آگے کیا فرما رہے ہیں، مجھے بھلاؤ گے نا یہ میرا کوئی نقصان نہیں۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، جو اللہ کو بھلائے گا وہ اللہ کو نہیں بھلا رہا، در حقیقت وہ اپنے آپ کو ضائع کر رہا ہے، وہ تو اپنا نقصان کر رہا ہے۔ جنہوں نے اللہ کو بھلایا انہوں نے اللہ کی اس بادشاہی سے کیا لے لیا، کیا اکھاڑ لیا انہوں نے، کیا بگاڑ لیا انہوں نے؟ جن کو فرعون جیسا اختیار بھی مل جائے، قارون جیسی دولت بھی مل جائے، نمرود جیسا اختیار بھی مل جائے، کیا ہوا انجام؟ ہم میں سے ہر شخص کو یہ فکر ہے مستقبل سمجھ جائے، مستقبل ہم نے مانا کس کو ہے یار، مستقبل کہتے کس کو ہیں؟ پہلے یہ تو طے کر لیں کہ مستقبل ہے کیا ہمارا، کیا یہ مستقبل ہے کہ بچپن کے بعد لڑکپن، لڑکپن کے بعد جوانی، جوانی کے بعد ادھیڑپن، ادھیڑپن کے بعد بڑھاپا؟ یہ تو لعب ولہو وزینۃ فی الحیاۃ الدنیا، یہ کیا ہے؟ وتکاثر فی الاموال والاولاد، اس کے بعد کیا ہے؟ کمثل غیث اعجب الکفار، یہ زندگی ہماری ہے کیا؟ لاؤ زینت الحیات الدنیا، اور اس کے بعد کیا ہے؟ تکاثر فی الاموال والاولاد، آخر کیا ہے؟ یہ سارے کر لیے، لاभ بھی کر لیا، لاحب بھی کر لیا، جوانی میں سب کچھ مزے کے اڑا لیے، ہر ایک کو دکھایا میں کتنا حسین ہوں، کتنا جمع مرد ہوں۔ کیا گیا ہے؟ 6 فٹ کی جمپ مارتا تھا میں اسکول میں، ہائیسٹ جمپسٹ تھا اپنے اسکول کا، 40 کی اسپیڈ سے گاڑی سے موتر جایا کرتا تھا۔ میری والدہ مجھے کہتی تھی میرا منا زمین پر پاؤں مارے تو پانی نکال دے، اور آج 6 انچ کا ٹپا سیڑھی کا میں نہیں چڑھ سکتا۔ کل من علیہا فان، یہ تو رب کا شکر گزار کہ اس نے ابھی سے سمجھا دیا کہ 6 فٹ کی جمپ مارنے والے 6 انچ کا ٹپا تو نہیں چڑھ سکتا آج، اس چیز پر نہ دے۔ اس کے بعد ہوگا کیا؟ جیسے فصل بنتی ہے، پکتی ہے، پھر کٹ جاتی ہے۔ یہ تکاثر فی الاموال والاولاد بھی کر لیا کہ میری اولاد انجینئر بن گئی، ڈاکٹر بن گئی، عالم بن گئی، مفتی بن گئی، گورنر بن گئی، وزیر بن گئی، سب کچھ بن گئی، یہ فخر کر بھی لیا، تو انجام کیا؟ اگر اللہ کی رضا نہ ملی تو سب گیا۔ زندگی ہم نے سمجھا کس کو؟ ابھی ذرا سی بارش ہوئی ہے، پریشان ہو گئے۔ ہمارے حضرت کو نا مثبت دیکھنے کی عادت نہیں ہے، فطرت ہے، یہ مثبت دیکھتے ہیں، مثبت سوچتے ہیں، مثبت چلتے ہیں، تو اوپر والا بھی ان کے ساتھ مثبت ہی کرتا ہے۔
اب کہاں یہ پریشانی اور کہاں یہ مسکراہٹ اور کہاں یہ کیچڑ اور یہ سب کچھ اور یہ الٹ پلٹ تلٹ اور کہاں یہ خوبصورت جملے کہ اللہ کی اس نعمت کا مزہ لو جو تمہیں کشمیر اور مری بنا دیے تھے وہ. یہ اللہ کے ساتھ حسن ظن ہے. یہ سمجھنا اس بات کو کہ انسان پیدا اسی لیے ہوا ہے کہ اس کو پرکھا جائے اور پرکھے جانے کے لیے علم ضروری ہے اور سب سے پہلے پرکھے جانے کے لیے اپنے نفس کا علم ضروری ہے. اسے تو ہم نے پرکھا نہیں, اس کو تو ہم نے جانچا نہیں. یہ سوچ کہ ہر تکلیف میں خیر ہے. دیکھیں زندگی خوش ہونے کا نام نہیں ہے کیونکہ یہ خوشی ناپائیدار ہے. زندگی غم کا بھی نام نہیں, غم بھی ناپائیدار ہے. اگر یہ خوشی پائیدار ہوتی تو شادی کے بعد کوئی غمگین نہ ہوتا. اللہ کے ذکر کے بعد اللہ نے اگر کسی چیز میں سکون بتایا نہ تو وہ بیوی کے رشتے میں بتایا. شادی کے بعد کوئی غمگین نہ ہوتا اگر خوشی پائیدار ہوتی, اور اگر غم پائیدار ہوتا تو ماں کا جنازہ اٹھانے کے بعد کسی کے چہرے پہ مسکراہٹ نہ ہوتی. تو زندگی نہ خوشی ہے نہ غم ہے. زندگی کس چیز کا نام ہے پتہ ہے؟ اطمینان قلب کا نام ہے. بلال بظاہر غم میں ہے, اوپر سے مار پڑ رہی ہے, نیچے سے تبتا فرش ہے, اوپر سے پٹائی ہو رہی ہے, تانے الگ مل رہے ہیں, سب کچھ ہے. ادھر یہ دل مطمئن تھا نا تو کیا کہا وحشی کو جب وحشی نے کہا تیرا رنگ میرا رنگ ایک جیسا, تیرا اسٹیٹس یعنی تیرا مرتبہ میرا مرتبہ ایک جیسا, تو بھی غلام میں بھی غلام, تو بھی کالا میں بھی کالا. یہ مذہب اور یہ دین بڑے لوگوں کا کام ہے, جیسے آج لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں یہ ملاؤں کا کام ہے. دین تو ہر فرد کی ضرورت ہے. اگر تم اللہ کی مخلوق ہو تو دین تمہاری ضرورت ہے. الا لہ الخلق والامر, کیونکہ دین سکھائے گا اللہ کا حکم کیا ہے. اگر اللہ کی مخلوق نہیں ہو, کسی اور کی ہو, تو پھر تم آزاد ہو. پھر تو اللہ نے کہہ دیا یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا. یار اگر تم اتنے طاقتور ہو گئے ہو, تم خلا میں نکل گئے, تم زمین میں گھس گئے, تم سمندروں کی تہوں میں اتر گئے ہو, تم نے سب کچھ بنا لیا, علم اسپیس بھی تم نے حاصل کر لیا, تم نے سب کچھ کر لیا, تو جاؤ نا پھر اللہ کی زمین کی وسعتوں سے نکل کر دکھا دو. جب مخلوق اس کی ہو تو حکم اس کا چلے گا, اور اس کا حکم کیا ہے؟ وہ دین ہے. دین زندگی نہ خوش ہونے کا نام ہے نہ غمزدہ ہونے کا نام ہے. زندگی اطمینان کا نام ہے, اور یہ اطمینان سوائے اللہ کی اطاعت کے کبھی بھی کہیں بھی کسی طرح بھی نہیں مل سکتا. کبھی بھی نہیں مل سکتا. کبر سب سے بڑی مصیبت ہے. علم تو وسعت سکھاتا ہے, علم عاجزی سکھاتا ہے. ہمارے یہاں جیسے جیسے علم بڑھ رہا ہے ویسے ویسے تکبر بڑھ رہا ہے. وجہ یہی عرض کر رہا ہے کیونکہ میں خود اس کا مریض ہوں. تکبر چھوڑ دینا انسان, دو فائدے تو اس کو فوری ہو جائیں گے. لوگ خوش ہو جائیں گے, اس کا دل مطمئن ہو جائے گا. میں نے پہلے عرض کیا زندگی خوشی اور غم کا نام نہیں ہے, اطمینان کا نام ہے. بلال کو جو بظاہر دنیا دیکھ رہی ہے غم میں, تو بلال نے کیا کہا تھا؟ سب کچھ تیرے جیسا ہے ولیکن قلبی لیس بمثلک, لیکن میرا دل تیرے جیسا نہیں ہے. اس دل میں اطمینان ہے. تجھے مرغے کھا کے اطمینان ہے, مجھے کوڑے کھا کر اطمینان ہے. اور زندگی خوشی کا بھی نام نہیں ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکہ فتح ہو رہا ہے, اتنی بڑی خوشی ہے, اطمینان قلب کا نام ہے, اس لیے گردن جھکی ہوئی ہے. جب طائف کا غم تھا تب بھی کہا مولا تو نہ چھوڑ تو کوئی غم نہیں. جب مکے کی خوشی ملی مدد تو تو نے کی, تو راضی تو سب جہان راضی. کل پرسوں مولانا یوسف صاحب فرما رہے تھے یہاں جمعے میں حضرت رئیس الاحرار کا واقعہ اور حضرت شیخ الحدیث کا. اعمال بالنیات سے شروع ہوتی ہے کہانی, اور اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. یہ دین وہی ہے جو صحابہ کے پاس تھا, وہی قرآن ہے. ساری دنیا نے چاہا اس میں تبدیلی کرنا لیکن نہیں کر سکی. اللہ تعالیٰ اول صحابہ کو
پھر تعبین، پھر تبع تعبین، پھر درجہ بدرجہ یہاں تک ہمارے شیوخ اور ہمارے اساتذہ اور ہمارے مرشد تک سب کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ انہوں نے دین بغیر کسی کانٹ چھانٹ اضافے اور کمی کے ہم تک پہنچایا قربانیوں کے ساتھ. دین وہی ہے، دو چیزیں نہیں رہی اس لیے مسائل. دین وہی ہے، قرآن وہی ہے، الحمدللہ رب العالمین سے لے کر من الجنۃ والناس تک وہی ہے. قرآن وہی ہے، کوئی ذرہ بھر بھی تبدیلی نہیں ہوئی اس میں. پھر ہمارے ساتھ معاملہ کیوں مختلف ہے؟ دو چیزیں اور تھیں ان میں، ہم میں وہ نہیں، اور انہی دو چیزوں کو لانے کی محنت کر رہی ہے کہ یہی ایمان و تقویٰ. ایک چیز یقین، دوسرا عمل. یہ دو چیزیں ہمارے پاس نہیں، یقین نہیں، عمل نہیں. اللہ کی قدرت، اللہ کی طاقت، اللہ کی عظمت بیان تو ہو رہی ہے، میں بھی کر رہا ہوں، لیکن میں وہ یقین کہاں سے لاؤں جو خالد بن ولید نے زہر کھا لیا تھا؟ میں وہ یقین کہاں سے لاؤں کہ سیدنا خالد بن ولید 60 کو لے کر 60,000 کے مقابلے پہ اتر رہے تھے؟ نہ وہ یقین ہے میرے پاس، نہ وہ عمل. یہ یقین اور عمل کیسے آئے گا؟ ہم جب ان محافل میں بیٹھتے ہیں اپنے ایمان سے بتائیں، دل بن جاتا ہے تھوڑی دیر سے، یہ بنتا ہے، جب نکل جاتے ہیں تو اسی لیے تو کہا گیا نا کونوا مع الصادقین. علامہ آلوسی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کب تک سچوں کے ساتھ کتنے دن رہنا ہے؟ کربوگا 3 دن، چلہ 4 مہینے، ڈرائیور کتنا رہنا ہے، مدرسوں میں کتنا رہنا ہے، 4 سال، 8 سال، 9 سال، 10 سال. یہ سچوں کی صحبت کتنی دیر اختیار کرنی ہے؟ علامہ آلوسی کو اللہ جزائے خیر دے آسان کر کے فرمایا خالطوہم لتکونوا مثلہم. اس وقت تک سچوں کے ساتھ رہو جب تک ان جیسے نہ ہو. سبحان. میں جب اس نئے کام میں گیا نا، جس کام کو میں خود بھی بڑا عجیب سمجھتا ہوں لیکن چلا گیا ہوں، بس کچھ چیزیں حالت اختیاری میں ہوتی، کچھ حالت اضطراری میں ہوتی. میری کچھ اصلاح اختیاری طور پہ ہوئی ہے حضرت کے ہاتھوں، کچھ اصطلاح اضطراری طور پہ ہوئی ہے مرشد غائبین کے ہاتھوں. اور حضرت نے مجھے فرمایا کہ اضطراری اصطلاح جو ہے نا، اصلاح، یہ بہت کارگر ہوتی ہے. نہیں سمجھ آئی بات؟ جس کام میں گیا ہوں نا، تو میں نے حضرت شاہ صاحب دامت برکاتہم سے پوچھا حضرت کیا کروں؟ فرمایا یہ طے کر لو کہ جب تک تم ان پر مؤثر ہو ادھر رہنا، جب ادھر کا اثر آئے تو بھاگ جانا. تو بھائی سچوں کے ساتھ کب تک رہنا ہے؟ یہ 13, 14, 15 اکتوبر 16 بس دعا کر کے پھر چلے جانا. خالطوہم لتکونوا مثلہم، اس وقت تک رہنا ہے ان کے ساتھ جب تک ان جیسے نہ ہو جاؤ، جب تک تمہارے اندر سے تمام اخلاق رذیلہ نکل نہ جائے، جب تک تمہیں اطمینان قلب نہ مل جائے، جب خوشی اور غم تمہارے لیے برابر ہو جائے، مدح اور ذم برابر ہو جائے، جب دنیا کی طلب بقدر ضرورت ہو اور آخرت کی طلب بطور مقصد زندگی کا مقصد بن جائے، جہاں ہر رنگ میں تمہیں اللہ نظر آئے. تھوڑا سا یہ ترچٹ پرچٹ ہوئی ہے نا، ہم پریشان ہو گئے. ذرا تصور کرو کہ غزہ میں اس وقت کیا ہوگا. ہم تو ایک مسلمان ہیں. اس خانقاہ کا پہلا سبق ہے امت کا تصور. میرے پاس خود نہیں تھا، میں بہت زبردست قسم کا بنیادی تھا، بنیاد پرست قسم کا جہادی تھا. میں تو سب کو کافر سمجھتا تھا. اس خانقاہ نے مجھے بتایا کہ نہیں، دین تیرے باپ کا نہیں ہے، دین اللہ کا ہے. پھر ہم نے عملاً مشاہدہ کیا کہ جو شخص دین کے ایک شعبے میں رہ کر دوسرے کا مخالف بنا، میں ممبر پہ بیٹھ کے اللہ کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں، اللہ نے اس کو اس کے اپنے شعبے کی نورانیت سے محروم کیا ہے. تو جہاد میں رہ کر دعوت کا تبلیغ کا مخالف ہوا، اس نے کہا جہاد ہی حق ہے. جہاد ہی حق نہیں ہے، جہاد بھی حق ہے.
جس نے یہ کہا اسے جہاد کی نورانیت بھی ملی، اسے تبلیغ کے رحمت و فضائل بھی ملے۔ بھائی اگر دین اللہ کا ہے نا پھر مجھے کیا غم ہے؟ مجھے تو شکر پڑنا چاہیے، میرا کام دوسرے کر رہا ہے، آسان کر رہا ہے۔ دیکھیں حضرت لاہوری نے 3 باتیں لکھی ہیں اور تینوں کے لیے یہ کام ضروری ہے، ورنہ تینوں اوندھے منہ جہنم میں۔ میں تو کل مولانا نے بیان کیا ان کو، میں کہہ رہا تھا یار میں وہ کام چھوڑنا چاہتا ہوں، مجھے تو بڑا جھٹکا لگا ہے کیونکہ وہاں ہر وقت میری آزمائش ہے، عجیب طرح سے آزمائش ہے، لوگ نہ داڑھی کا خیال کرتے ہیں نہ پگڑی کا، اور آ جاتے ہیں آفر لے کر۔ تو کب تک ہم رکیں گے، کب تک بچیں گے؟ آخر انسان ہے۔ میں سچ کہہ رہا ہوں، دنیا میں پیسہ لینا اتنا مشکل نہیں ہے جتنا واپس کرنا ہے۔ نیند نہیں آتی 2 دن تک جب وہ نوٹ سامنے آتے ہیں اور واپس ہوئے ہوتے ہیں، تو کیوں اپنے آپ کو مشقت میں ڈالیں بھائی؟ حضرت لاہوری نے فرمایا کسی بھی قوم کا عروج و زوال اس کی 3 لوگوں سے وابستہ ہے، 3 طبقات سے، اس کے اہل سرفروشوں سے، اہل علم سے، اہل خیر سے۔ یہ کسی قوم کو اٹھاتے اور بٹھاتے ہیں، یہ میں نہیں کہہ رہا، حضرت کی تفسیر عزیز ہے، بڑا مختصر سا حاشیہ سورہ صف کے حاشیے میں لکھا ہے۔ 3 طبقات، اہل سرفروش، اہل علم، اہل خیر، اور خانقاہ کربوغا ان سب کے مجموعے کا نام ہے۔ سبحان اللہ، ان سب کے مجموعے کا نام ہے۔ ورنہ ہم تو ایک عرصے تک کہہ رہے تھے کہ ہم ہی حق ہیں، باقی سب باطل ہیں۔ کوئی مزے لے رہا ہے راوڑ کی دال کے، کوئی مزے لے رہا ہے مدرسوں کے بکروں کے، کوئی مزے لے رہا ہے پارلیمنٹ کی سیٹوں کے، کوئی مزے لے رہا ہے خدمت خلق کے نام کے۔ پھر ہمیں سمجھایا کہ نہ، دین تمہارا نہیں ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کا ہے۔ جہاد بھی حق ہے، تبلیغ بھی دین ہے، دعوت و تبلیغ بھی دین ہے، اور خدمت خلق بھی دین ہے، سیاست اسلامیہ بھی دین ہے، اور تعلیم و تعلم بھی دین ہے۔ اگر یہ امت تعلیم و تعلم چھوڑ جائے گی، گمراہ ہو جائے گی، قصے کہانیاں رہ جائیں گے، نصارہ کی طرح بھٹک جائے گی۔ اگر یہ امت دعوت و تبلیغ چھوڑ دے گی، غفلت میں پڑ جائے گی۔ یہ امت اگر سیاست اسلامیہ چھوڑ دے گی، انہیں پتہ ہی نہیں چلے گا ان کا کب، کہاں، کس نے کتنے میں سودا کر دیا۔ یہ امت خدمت خلق چھوڑ دے گی، غیر آئیں گے، ان کے منہ میں نوالا ڈالیں گے اور ایمان لے جائیں گے۔ غیر آئیں گے، ان کے بھوکوں کو کھانا کھلائیں گے، ایمان لے جائیں گے۔ غیر آئیں گے، ان کے برہنوں کو کپڑے پہنائیں گے، ایمان لے جائیں گے۔ غیر آئیں گے، ان کے سیلاب زدگان، زلزلہ زدگان کو گھر بنا کر دیں گے اور جنت کا گھر لے لیں گے۔ اس لیے خدمت خلق بھی مسلمان تو نے کرنی ہے۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل، یہ کیا ہے؟ اقرأ باسم ربک الذی خلق کیا ہے؟ والذین یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ کیا ہے؟ اور تخت مدینہ سے، مدینے کے مصلی سے تخت مدینہ تک یہ سب ہمارا ہے۔ یہ تو ایتھکس کا نظریہ ہے کہ رسول اللہ ہجرت سے پہلے نبی تھے، ہجرت کے بعد حکمران بن گئے۔ نہ، میرا نبی ہجرت سے پہلے بھی نبی تھا، ہجرت کے بعد بھی نبی ہے۔ اللہ نے یہ دنیا ہمارے لیے بنائی ہے، تعلیم و تعلم بھی دین ہے۔ اگر تم چھوڑ دو گے، غیر آئیں گے، رسوخ فی العلم ختم ہوگا، گمراہ ہوں گے، گمراہی پھیلائیں گے۔ اور اسی طرح اگر تزکیہ نفس رہ جائے گا، اللہ کی قسم کچھ نہیں بچے گا، ساری دنیا کی محنت ہوا منصورہ کی طرح اڑ جائے گی۔ دین ہمارا نہیں ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کی امانت ہے ہمارے پاس۔ اگر ہمارا ہے پھر جو اچھا لگتا ہے وہ کرو۔ اگر دین اللہ اور اللہ کے رسول کا ہے تو جس کو اللہ اور اللہ کے رسول نے اچھا بتایا ہے وہ کرو۔ اس سے بڑی ہدایت کیا ہوگی؟ وتعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان۔ اس سے بڑا روڈ میپ جس کو کہتے ہیں نا، رستہ چلنے کا، رہنما راستہ، اور کیا ہوگا؟ سیدھا سیدھا رستہ بتا دیا تمہیں۔ ارے لاہوری فرماتے یہ 3 طبقے کھڑے ہو جائیں، وہ جماعت، جس جماعت کے یہ 3 طبقے کھڑے ہو جائیں، جس گروہ کے، اور اگر امت کے، امت کھڑی ہو جائے۔ اہل سرفروش اپنی ذمہ داری نبھائیں، اہل علم اپنی، اہل خیر ان دونوں کے لیے پیٹرول کی مانند ہے۔ اور کفر نے اتنی تدبیر اور اتنے مکر سے تینوں کو کاٹا ہے آپس میں۔ یہ میرا موضوع نہیں ہے، موضوع کیا ہے وہ عرض کرتا ہوں۔ یہ تینوں طبقے اگر تزکیہ نفس نہیں ہوا تو اوندھے منہ جہنم میں جائیں گے۔ خلاصہ کیا نکلا کہ امت کے ہر فرد اور ہر طبقے کے لیے تزکیہ نفس ضروری ہے۔
لقد من اللہ، اللہ جب احسان جتا رہا ہے، اللہ نے پوری کائنات بنائی، احسان نہیں جتلایا. پانی دیا، کبھی کہا اللہ نے میں نے تم کو پانی دیے، پہاڑ دیے، رہائش دی. ایک چیز کا احسان جتلایا، کیا؟ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ. آگے کیا کہا؟ ویزکیہم. ہر فرد کی ضرورت ہے. ہم سرفروش ہیں، جان لگا دی. کس لیے لگائی؟ اگر یہ واضح نہیں تھا تو قیامت کے دن رب کھڑا کر کے پوچھے گا جان کس لیے دی؟ میں نے کہا نا وہاں جھوٹ نہیں چلے گا، فراڈ نہیں چلے گا، دو نمبری نہیں چلے گی. ہم کہیں گے اللہ تیرے لیے دی، وہ کہیں گے جھوٹ بولتا ہے، میرے لیے دی. انہیں نعرے لگوانے کے لیے دی، انہیں اپنے آپ کی بہادری تسلیم کروانے کے لیے دی، انہیں قیادت اور سیادت کے لیے دی، محبوبیت کے لیے دی. تجھے سیادت، قیادت، نعرے، محبوبیت سب مل چکی ہے، یہاں کیا لینے آیا ہے؟ فرشتے اس کو مجھ جہنم میں ڈالو. اہل علم آئے گا، اس کے ساتھ بھی یہی مکالمہ. اہل خیر آئے گا، اس کے ساتھ بھی یہی مکالمہ کہ تیری سخاوت، تیرا خرچ کرنا تو اس لیے تھا کہ لوگ تیری واہ واہ کریں. واہ واہ ہو گئی، ابھی تک کیا لینے آیا؟ واہ واہ تو ہو گئے نا، جیسے کل حضرت فرما رہے تھے، نعرے تو لگ گئے. واہ واہ تو ہو گئی، داد مل گئی. جب داد مل گئی تو ادھر کیا لینے آیا بھائی؟ وہ بھی اونڈے منہ جہنم میں. اب سوچو، ساری عمر سرفروشی میں، علم میں، اور مال خون پسینے لگا کر کمایا، وہ خرچ کیا، اور ملا کیا؟ امت کی پروان اڑان ان تین طبقوں پہ ہے، اور ان تین طبقوں کی اڑان تزکیہ نفس سے جڑی. یہی 2 نمبر ہو گئے تو امت اٹھے گی ضرور، لیکن 2 نمبر طریقے سے. جتنی تیزی سے اٹھے گی اتنی تیزی سے دھڑم کر کے گرے گی. اتنا سا مسئلہ. اتنی تیزی سے گرے گی جتنی تیزی سے اٹھے گی. اور اگر من بنا ہوا ہوگا پھر اٹھے گی تو پھر گرے گی نہیں. پھر دونوں صورتوں میں اللہ کا اجر ہے، فیقتل او یغلب. پھر غالب آئیں گے یا مقتول ہو جائیں گے، شہید ہو جائیں گے. دونوں صورتوں میں فسوف نؤتیہ اجرا عظیما. یہ جو حضرت یہاں بیٹھ کر ابھی مثبت باتیں کر رہے تھے، یہ مذاق نہیں کر رہا. جس معاشرے میں جو بات پروان چڑھتی ہے نا، اس معاشرے میں وہی چیز پروان چڑھتی ہے. آج اگر ہمارے میڈیا کے چند اینکر پرسن بیٹھ کر میڈیا پہ پاکستان اور مسلمانوں کی برائی چھوڑ دیں، ان کی خوبیاں بیان کریں، کیا مسلمانوں میں کوئی خوبی نہیں ہے؟ ایسے بےمان اور غلام لوگ ہیں. مسجد سے چپل چوری ہوگی 100 روپے کی یہ خبر ہے، اور 2 کروڑ 10 کروڑ 100 کروڑ ارب روپے کی مسجد مدرسہ بنا ہے، یہ خبر نہیں ہے. اگر ہم معاشرے کے اندر خیر کو پھیلائیں، اب ہر وقت جب شر پھیل رہا ہے، شر کی بات، شر کی خبر، شر کی چیز، ہر کوئی کہہ رہا ہے یار وہ ایسے کر رہا ہے تو میں بھی ایسے کر لیتا. مثبت خبر ہی نہیں ہے کہیں. ابھی آپ دیکھیں کتنے پریشان تھے، اللہ کی قسم میں خود پریشان تھا. میں نیچے نکلا، سوری چپل کیچڑ ہو گئی، گاڑی میری پھنس گئی ادھر، وہ نہ نکلے تو ایک مصیبت، ایک پریشانی. ابھی جملہ سوچا، میں نے کہا پاگل کے بچے تھے، ہم کیوں پریشان تھے یار؟ کس لیے پریشان تھے؟ وہ جملے ہی تو ہیں جو انسان کو اٹھاتے اور بٹھاتے ہیں. جملہ ہی اٹھانا ہو جس نے یرموک کا مار کر پورے کا پورا پلٹ کے رکھ دیا. لیکن یہ اللہ والے جملے جب من بنتا ہے تو تب نکلتے ہیں. میں یہ کر رہا تھا کہ اللہ رب العزت ایسے منصف ہیں جو انصاف کا اختیار خود ہمارے ہاتھ میں دے گی. دنیا میں کوئی نہیں دے گا. یارو کتاب تیار ہو رہی ہے، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. دیکھ لو کل کیا کیا ہے. ادخلوا فی السلم کافہ ہے یا نہیں؟ اگر پورے دین کا داخلہ نہیں ہے آج عزم کر، کامیابی تو اس پورے دین پہ ملے گی. آدھا ٹیچر آدھا بٹیر تو دنیا والوں کو پسند نہیں تو دنیا بنانے والوں کو کہاں سے پسند آئے؟ ہمارے حضرت اکثر فرماتے ہیں کاغذ کے شیر سے کوئی نہیں ڈرتا، چاہے کتنا ہی خوفناک کیوں نہ بنایا ہو، کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو. اس مینار سے بڑا کاغذ کا شیر بنا تو کوئی نہیں ڈرے گا، نہیں ڈرے گا. اصلی شیر کا بچہ بھی اگر آ جائے نا، بول لو. اس دن ہمارے رستے میں آ گیا، ہم کشمیر سفر کر رہے تھے،
اصلی شیر کا بچہ آگے ہماری گاڑی ہمیں روکنی پڑی، اور کاغذ کا شیر اس مینار سے بڑا بنا تو کوئی نہیں ڈرے گا۔ اس کو چوہا، حضرت کا ایک بڑی زبردست مثال دیتے ہیں، چوہا آئے گا نیچے سے پہلے کاٹے گا، پھر دیکھے گا یہ کاغذ کا شیر ہے، پھر پورا کاٹ دے گا۔ تو کفر آتا ہے، ہمیں دیکھتا ہے، چیک کرتا ہے کہ یہ پورے مومن ہیں یا آدھے مومن ہیں۔ وہ دیکھتے یار یہ تو مومن نہیں ہے، یہ تو جغرافیائی تعصب میں، لسانی تعصب میں، مسلکی تعصب میں۔ جب ہم نے امت کو تفریق اور تقسیم کر دیا تو پھر بابا امت تو اس میں شریک نہ ہوئی نا، پھر تو امت تو نہ رہی۔ امت کدھر ہے؟ امت کدھر ہے؟ جس گاؤں میں جس قوم کی اکثریت ہو وہ اگر متحد ہو، خدا کی قسم میں اس کو آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھتا۔ ہم دنیا میں 1.5 ارب ہیں، امت نہیں ہے نا۔ یا تو ہم سعودی ہیں، قطری ہیں، اماراتی ہیں، پاکستانی ہیں، افغانی ہیں، کشمیری ہیں، یا پھر ہم زبان میں تقسیم ہیں، بلوچ ہیں، پٹھان ہیں، ترک ہیں، عرب ہیں، یا پھر ہم مسلکوں میں بٹے ہوئے ہیں، حنفی ہیں، شافعی ہیں، مالکی ہیں۔ اللہ کی قسم سارے ائمہ جنت میں جائیں گے، انہوں نے رسول اللہ کی سنتوں کو محفوظ کیا۔ ہم اپنا سوچیں جنہوں نے ان سنتوں کو اور ان مسائل کو لے کر فروئی امت کو لڑایا، وہ کدھر جائیں گے؟ جہنم میں، جنت میں۔ انہوں نے تو محنت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا محفوظ ہو جائے، ہم نے محنت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری سنتوں کا بیڑا غرق ہو جائے۔ امت کو مشکوک کر دو کہ یہ بھی سنت نہیں، وہ بھی سنت نہیں، وہ بھی سنت نہیں، وہ بھی سنت نہیں، یہ بھی کافر، وہ بھی کافر، وہ بھی فلاں۔ میرے جد امجد ارشاد ورشا کشمیری فرمایا کرتے تھے حضرت مفتی شفیع صاحب نے، ہم خواہ مخواہ لگے رہے، ان کے جملے تو میں نقل نہیں کر سکتا مفہوم، حنفیت اور شافعیت کی فضیلت اور غیر فضیلت پر سب جنت میں جائیں گے۔ احمد بن حنبل سے لے کر امام احمد بن حنیفہ تک سب جنت میں جائیں گے۔ امام مالک، امام شافعی، سب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کو محفوظ کیا۔ جنہوں نے ان مسائل کو لے کر امت کو لڑایا وہ سوچیں وہ کہاں جائیں گے۔ جب ہم نے تقسیم کر دیا تو پیچھے بچا کیا؟ کچھ نہیں بچا۔ ایک تو یہ طے ہو گیا، اہل علم، اہل سرفروش، اہل خیر یہی اس امت کو اٹھائیں گے، اور یہ خود کب اٹھیں گے اور ان کی پرواز حقیقی پرواز کب بنے گی؟ جب تزکیہ نفس ہوگا۔ اور یہاں یہی محنت ہو رہی ہے، کسی نہ کسی درجے میں جڑے رہو۔ دیکھو بیت ہونے کے لیے نا جب مجمع زیادہ ہو جائے تو کچھ لوگ براہ راست ہاتھ میں ہاتھ دے دیتے ہیں، کچھ ہاتھ نہیں دیتے، چادر سے چادر جڑتی ہے، پھر چادر جڑتی ہے، پھر چادر جڑتی ہے، پھر چادر جڑتی ہے۔ کسی کو آخری کونے میں چادر کا کونا نصیب ہوتا ہے، لیکن نصیب ہو جاتا ہے۔ اگر اول درجے میں نہیں کھڑے ہو سکتے، آخری درجے میں کھڑے ہوں، لیکن ہوں ضرور۔ تصور امت کو زندہ کریں اور یہ ذہن میں رکھیں کہ کل کے لیے کیا کیا، پھر اپنے اندر جھانکیں۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ کے بعد ادھر دیکھیں۔ جیسے امتحان سر پر ہونا تو طالب علم ادھر ادھر نہیں دیکھتا، اس نے پڑھا یا نہیں پڑھا، اس نے پڑھا یا نہیں پڑھا، اس نے پڑھا یا نہیں پڑھا، اس نے تیاری کی یا نہیں کی۔ جب صبح پیپر ہو ادھر دیکھتا ہے اپنے اندر کہ میری تیاری ہے یا نہیں، اپنے اندر دیکھیں۔ کیونکہ جو کتاب تیار ہوئی ہے نا، اس کے پہلے منصف آپ خود ہیں، پہلے جج۔ اللہ وہ کتاب سامنے رکھ کر فرمائے گا اقرأ کتابک، پڑھو، دیکھو، کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، میں فیصلہ بعد میں کروں گا کہ تمہیں جنت دینی ہے یا جہنم دینی ہے، تم فیصلہ خود کر لو کتاب پڑھ کے کہ تم جنت کے مستحق ہو یا جہنم کے حقدار۔ بھائی جب وہاں پڑھنی ہے تو بھول گئی ہے نا بہت ساری کتاب کا حصہ۔ جو کتاب یاد ہے، یہ جو مراقبہ ہے کس لیے؟ جو کتاب یاد ہے اس کو پڑھ لو، ابھی فیصلہ کر لو نامہ اعمال کیسا ہے۔ اگر ٹھیک ہے تو سبحان اللہ، اگر ٹھیک نہیں ہے تو پھر فکر ہے، پھر فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اور آج عزم کر لیں کہ ہم نے امت بن کر جینا ہے انشاءاللہ، ورنہ قیامت کے دن امت کا مظلوم طبقہ ہمارا گریبان پکڑے گا۔ ہم خاموش تماشائی نہیں ہیں، نہ مسلمانوں کو خاموش تماشائی بننے کی اجازت دی اللہ نے، نہیں دی ان کو اجازت۔ ہم ایک جسم واحد کی مانند ہیں، ہم امت ہیں یا نہیں؟ دیکھ لیں، آنکھ میں درد ہو پورا جسم بے چین ہے۔ آج غزہ اور فلسطین اور کشمیر میں درد ہے، اگر جسم بے چین ہے تو مطمئن رہیں امت ہیں۔ اگر جسم بے چین نہیں ہے اس طرح جس طرح آنکھ کی تکلیف میں بے چین ہوتا ہے، پھر سمجھ لو نہیں۔ پھر اپنی کتاب کو خود دیکھیں، آج اگر کتاب ٹھیک ہے خود فیصلہ کر لیں،
100 میں से अपने आप को नंबर दे दें, कितने नंबर हैं? अगर पासिंग मार्क्स है ना तो हिम्मत करें और आगे बढ़े. मुमताज माशरफ नहीं है तो मुमताज नहीं, जय्यद जिद्दन नहीं तो कम से कम जय्यद नहीं तो मकबूल तो हो जाओ. डी ग्रेड तो हो ना हमारा. फेल हो गए तो फिर क्या है? अगर हम खुद अपने आप को फेल कर रहे हैं तो उस्ताद हमें कैसे पास करेंगे? हमारा पर्चा बता रहे हैं हम फेल हैं, उस्ताद कैसे पास करेंगे? दूसरा मैंने अर्ज कर दी तो तजर्बा बता दिया. अल्लाह की कसम खाकर फिर कह रहा हूं, जिसने दावत और तबलीग में रहकर मुजाहिदीन की मुखालफत की, जिहाद का कुछ नहीं बिगाड़ सका. खुद दावत और तबलीग के अनवारात से महरूम होते हमने एक को नहीं कईयों को देखा है. खुद उनके अंदर दावत और तबलीग के अनवारात नहीं आते. और जिसने मदरसे में बैठकर खानकाहों की मुखालफत की, उसकी इल्म ने उसको टके का फायदा भी नहीं दिया. और जिसने महाजों पर जाकर तबलीग और मदरसे और जिहाद और सियासत और खिदमत खल्क वालों की मुखालफत की, खुद अपने जिहाद के अनवारा से महरूम हो. आज अज़म कर लें कि हमने दीन के सारे शोबों में अपना हिस्सा डालना है. और इस हिस्सा डालने के लिए जरूरी है कि हम पहले खुद अपने आप को परखें. हमने अपने आप को नहीं परखा. और ये समझ लें कि हमारी ये जिंदगी हमारे पास अमानत है, हमसे पूछा जाएगा. कानून फितरत है, जिस शाख पे फल होते हैं वो झुकती है. क्यों? उसे ये मालूम होता है ये फल मेरा नहीं दूसरों का है. हम क्यों अकड़े हुए हैं? हम समझ रहे हैं ये फल हमारा है. और इस अकड़ में हमारे कदम रोक लिए एक दूसरे से मिलने से, एक दूसरे का मुआविन बनने से, एक दूसरे का मददगार बनने से, एक दूसरे के आंसू पहुंचने से. जिद, तकरार और वहशत छोड़ दें. हमने करके देखिए, सिवाय जिल्लत के हाथ कुछ नहीं आया. हमने 2001 में 2 में जिद और तकरार और वहशत करके देखी, सिवाय जिल्लत के कुछ हाथ नहीं आया. जहां हम तुर्रम खान थे वहां हम भिखारी बन गए. अतशलू अतज़हब रिहुकुम, हमने खुद देखा है, आइनुल यकीन नहीं हक़्क़ुल यकीन के दर्जे में. हमारी जिंदगी हमारे लिए नहीं है, दूसरों के लिए. हमें हमारा हक, हम होते कौन है किसी को किसी का हक देने वाले? हमें तो शुक्र अदा करना चाहिए. यहां सिखाया क्या जा रहा है? मगरिब का फलसफा हक क्या है? मैं कहता हूं इधर कोई पीएचडी आ जाए ना, जिसने इन उमूर पर डॉक्टरेट की डिग्री ली हो, वो ऐसे नहीं समझा सकता जैसे हजरत ने समझाया. जिस दिन हजरत ने यह बयान किया मैं हैरान हो गया. मैंने कहा यार मसला तो समझ आया भाई. इस्लाम हुकूक देने की तरकीब देता है. मगरिब का फलसफा हक ये है कि हक छीन लो. इस्लाम का फलसफा है हुकूक ये है कि हक दे दो. पहले फलसफे में कि हक छीन लो में क्या होगा? मैं हक छीन रहा हूं भाई का, भाई छीन रहा है मेरा, शौहर हक छीन रहा है बीवी का, बीवी हक छीन रही है शौहर का, और मिल मालिक हक छीन रहा है मजदूर का, और मजदूर हक छीन रहा है मालिक का, आजिर माजूर का, और हुक्मरान आवाम का, आवाम हुक्मरान का हक छीन रहे हैं. तो इस मगरिब के फलसफा हुकूक में तो लड़ाई है, अनारकी है, इंतशार है. यूनियनें बनी हुई है, मिल ऑनर की यूनियन है. किस लिए भाई? तुमने किस लिए बनाई? तुम तो मिलों के मालिक हो. कहा हम अपना मजदूरों से हक लेना चाहते हैं. मजदूरों ने अपनी यूनियन बनाई है, तुमने किस लिए बनाई है भाई? कहते हम मालिकों से हक लेना चाहते हैं. तो इस हक लेने के चक्कर में लड़ाई है. इस्लाम का फलसफा हक है, हक दे दो. मालिक को, मिल ऑनर को कहा मजदूर का पसीना खुश्क होने से पसीना पहले मजदूरी दे दो. मजदूर को कहा मालिक सर पे खड़ा हो या ना हो, हकीकी मालिक देख रहा है, डंडी न मारो, पूरी मजदूरी अदा करो, पूरी मजदूरी करो, पूरी मजदूरी अमानत से करो. बीवी को कहा शौहर का हक दो, शौहर को कहा बीवी को हक दो, बाप को कहा औलाद का हक दो, औलाद को कहा बाप का हक दो, पड़ोसी को कहा दूसरे पड़ोसी का हक दो, उस्ताद को कहा शागिर्द का हक दो, शागिर्द को कहा उस्ताद का हक दो, बड़ों को कहा छोटों का हक शफकत दो, छोटों को कहा बड़ों का हक अदब उनको दो. चुनाचे देना देना है. पहले में छीना झपटी है, किसी को किसी का हक नहीं मिल रहा. खुदारा सोचो,
میں تصور کروں میں اپنی بیوی کا حق بیوی کو دے رہا ہوں, میری بیوی مجھے میرا حق دے رہی ہے, میں اولاد کا حق دے رہا ہوں, اولاد میرا حق دے رہی ہے, میں نے مزدور لگایا اس نے ڈنڈی نہیں ماری میرا حق دیا, میں نے مزدوری دینے میں ڈنڈی نہیں ماری, پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کے ہاتھ دھونے سے پہلے مزدوری اس کے ہاتھ میں رکھ دی. بتاؤ حقوق کی ادائیگی دوسرے میں ہے یا پہلے؟ 1000 یونینیں بنا لو کچھ نہیں ہوگا اگر من نہیں بنا. آج کل ایک بیماری اور بڑی ہے, فلاں ناراض ہو جائے گا, فلاں ناراض ہوگا. ہم نے دیکھ لیا سب کو راضی کر کے اللہ کی کوئی ہم سے راضی نہیں ہوا. سارا زمانہ ناراض ہو کروانا چاہیے, مد نظر تو مرضی جانے جانا چاہیے, پھر اس نظر سے دیکھ کر تو کر یہ فیصلہ کیا کیا تو کرنا چاہیے کیا کیا نہ چاہیے. یقین اور عمل, میں اپنی اصل بات کی طرف آؤں بس پھر بات کو ختم کروں. دین وہی ہے یارو جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ کو امانت دیا, انہوں نے پوری امانت سے ہمیں پہنچایا. 2 چیزیں کم ہو گئی, یقین اور عمل. یہ 2 چیزیں جس دن آ گئی اور یہاں محنت کیا یہی ہے, ایمان اور تقویٰ, یقین اور عمل کی محنت. تقویٰ کیا ہے؟ عمل کا نام ہے نا بھائی. تقویٰ صرف نماز روزے کا نہیں ہے, تقویٰ معاملات, معاشرت, اخلاقیات, سب چیزوں کا نام ہے. تو ایمان اور تقویٰ کا مطلب کیا ہوا؟ یقین کیا چیز ہے؟ ایمان ہے. یہاں محنت یہی ہے, تحریک ہے, قوت محرکہ, ہر مسلمان کے دل میں ایک تحریک پیدا کرنا, قوت محرکہ, موٹیویٹنگ فورس پیدا کرنا ہر مسلمان کے دل میں. کس چیز کی؟ یقین اور عمل کی. اس کو ایمان و تقویٰ کہہ لو, اس کو یقین اور عمل کہہ لو. اور اسی ایمان و عمل پر ہماری دنیا کی کامیابی اور آخرت کی کامیابی. اسی ایمان و عمل پر دنیا کی حکمرانی ملے گی, اسی ایمان و عمل پر جنت کی مکان ملے گا. دونوں اسی پر ملیں گے. اور ایک تیسری چیز بھی اس پہ ملے گی. اسی ایمان و عمل کے ساتھ اللہ نے جوڑا, وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض. جو ایمان و عمل, یقین اور عمل کی دولت لے کر کھڑے ہوں گے, اللہ 2 مرتبہ تاکید کے ساتھ کہہ رہا ہے زمین پر حکمرانی ان کو دے دوں گا. جو یقین و عمل پر کھڑے ہوئے, دیکھو اللہ نے دی حکمرانی یا نہیں دی. پہلے ہمیں آیتیں سمجھانی پڑتی تھی, جب عمل سامنے آ جائے پھر بولنا نہیں پڑتا. پہلے ہم چیخ چیخ کر کہہ رہے تھے کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ. چیخ چیخ کے تقریریں کرتے تھے, ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. عمل والوں نے کہا چیخو نہیں, عمل کرو. انہوں نے عمل کیا. آج اللہ کی قسم مسلمان کو نہیں, کافر کو بھی سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے کہ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ کا کیا مطلب ہے. ینصرکم اللہ فلا غالب لکم کا مطلب کیا ہے؟ آج کافر کو بھی سمجھ آ چکا ہے. عمل کی دولت نے سمجھایا, یقین کی دولت نے سمجھایا. ہمارا یقین اور عمل کمزور ہے. آج کسی کو سمجھانے کی ضرورت ہے. تو یہ حکمرانی دنیا کی اللہ فرماتا ہے یہ بھی اسی پہ ملے گی. اور جنت, ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس نزلا. یہی ایمان و عمل, یہی ایمان و تقویٰ, جو چاہے نام دے لو, یہی یقین و عمل. یہ جو 2 دولتیں کر لے گا, یس عمل وہی ہے. دنیا کی کامیابی بھی اسی کے ساتھ جڑی ہے, جنت بھی اسی کے ساتھ جڑی ہے. یہ نہیں کہا کہ جنت کسی اور چیز پر دوں گا تو حکمرانی اس پر دوں گا نا, کہ وہ بھی اسی پر دوں گا, دنیا کی کامیابی اور آخرت کی کامیابی بھی اسی پر دوں گا. کانت لہم جنات الفردوس نزلا. جو یہ 2 چیزیں لے آئے گا, یقین اور عمل, ایمان اور تقویٰ, ایمان اور تقویٰ, ایمان و عمل لے آئے گا, جنت بھی اس کی. پھر اللہ نے جو حد کر دی نا, حد فرمایا جو یہ 3 چیزیں لے آئے گا نا, سیجعل لهم الرحمن ودا, اللہ اسے اپنی محبت دے دے گا. اور جس کو اللہ کی محبت مل جاتی ہے اس کے لیے پھر آپ یقین مانیں جنت اور حکمرانی دونوں چیزیں ثانوی ہو جاتی ہیں. مجد الفسانی کو کہا کہ حکومت لے لو, کیا نے حکومت نہیں لینی. کیوں منع کیا تھا؟ کہ حکومت لینا کو منع ہے, کوئی بری چیز ہے نا. اس کو اللہ کی محبت ملی ہوئی تھی. یہ تو ہم جیسوں کے لیے جن کو بھی محبت نہیں ملی. اللہ ایمان و یقین کی دولت ہمیں بھی نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ پورے دین کا عمل نصیب فرمائے. آدھا تیتر آدھا بٹیر ہمیں نہ بنائے. اللہ ہمیں ایڈیٹنگ سے محفوظ فرمائے. یہ ہم جو دین میں روزانہ ترمیم کر رہے ہیں نا, یہ بہت خطرناک ہے. اور اس وقت جو کاکا خیل صاحب نے کل بیان کیا تھا, اس کی ایک شکل ہمارے سامنے آئی ہے, اتنی خوفناک ہے, اتنی خوفناک ہے.
کہ اس شکل نے اچھے اچھوں کو ہلا دیا اور وہ ہے الحاد کی محنت. ہم لوگ گناہ کیوں نہیں کرتے؟ مخلوق سے شرماتے ہیں. میرا عیب پتہ چل جائے گا، میرے عیب سے ماجد بھائی جو ہے نا وہ جان لیں گے مجھ میں یہ عیب ہے. تو مخلوق کا شرم ہمیں گناہوں سے روکتا ہے. توبہ پر کون سی چیز لاتی ہے؟ اللہ کی عظمت، اللہ کا تقدس، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، قرآن کا تقدس، قرآن کے فرامین ہمیں توبہ پر لاتے ہیں. اب محنت یہ ہو رہی ہے کہ گناہگاروں کو باغی بنا دو، مخلوق کا شرم ختم کر دو اور اللہ کی عظمت ختم کر دو. اس کی محنت ہو رہی ہے. اس محنت کے مقابلے میں یہ محنت ہے. اس لیے ہم سب کو اس محنت کو اختیار کرنا ہے تاکہ الحاد ہار جائے اور اللہ کا دین جیت جائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق نصیب فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.